السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں. سلسلہ وہی ہے, آپ کے تمام سوالات ہیں اور یہاں سے جوابات وتھ ریفرنسز, اور آپ کو اس میسج کے ساتھ کہ اس کے لیے ریسرچ بھی ضرور کیجیے گا. مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب جلدی کچھ کر لیتے ہیں کیونکہ آخری 25 منٹ رہ گئے ہیں. جی ہاں, بسم اللہ. نقوی صاحب گلاسگو سے, ایک سوال کا جواب آپ نے ان کا دے دیا تھا دشمن کے مرنے کی خوشی کے حوالے سے. ان کا ایک سوال تھا, اگر دشمن کا دوست آپ کا بھی دوست ہو پھر کیا کریں گے, اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا دشمن کے دوست سے دوستی رکھنی چاہیے؟ ہمارے مرحوم ماموں جو ہے وہ ایک اچھے شاعر تھے, مرحوم ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کا ایک مشہور شعر ہے, دوستوں کے دوستوں سے دشمنی اچھی نہیں, دوستوں کے دوستوں سے دشمنی اچھی نہیں, دشمنوں کے دوستوں سے دوستی اچھی نہیں. حقیقت میں میرے مولا نے بھی فرمایا کیا, جو دشمن کا دوست ہے وہ آپ کا دوست ہو نہیں سکتا, اور اس کو ریگارڈ دیں کہ جو آپ کے دوست کا دوست ہے, کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اس پیار میں فائدہ پہنچانے والا ہے. تو حقیقت ہے, لیکن بات وہی ہے کہ دشمن آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اپنے نجی مسائل میں جو دشمن ہو جاتا ہے, مومن, کلمہ گو, ایمان والا, صاحبان ایمان میں سے ہے, تو پھر ہمیں اس طرح کی سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ میرا دشمن ہے. بغض کسی کے بھی, محب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہی کوئی دنیا میں کسی بھی جگہ پر رہتا ہو, میرا کتنا ہی وہ نقصان کرتا ہو, میرے دل میں اس کا بغض نہیں آنا چاہیے. تب میں صحیح معنوں میں عاشق اہل بیت اطہار ہوں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مطلب وقت میں دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے, اس لیے جلدی چلتے چلیں گے. ہمارے معزز ناظر میں سے ہیں, معزز ہمارے ویور ہیں, ہمارے چاہنے والے ہیں ہدایت ٹی وی کے, سید جان علی شاہ صاحب لوٹن سے. جی ماشاءاللہ. ان کا سوال, اور ہمیشہ یہ اچھا سوال کرتے ہیں, اور سوال کے اندر ہی جواب ہوتا ہے. جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا کہ معصومہ ہیں, تھیں کہ نہیں تھیں. دیکھیں, وہ جو افیشلی معصوم ہونا جو ہے وہ خاص کیٹیگری میں آتا ہے, لیکن یہ عصمت مآب بھی ہیں. ایک معصوم نبی کی ماں غیر معصوم اور گنہگار کیسے ہو سکتی ہے؟ پاک دامن ہوگی تو پھر پاکیزہ اولاد جنم دے گی. جی کال کو لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی میں عرفان شاہ بول رہا ہوں. جناب آپ مولانا کو بہت بہت آداب. عرفان شاہ صاحب خوش آمدید. جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج کا روزہ کیسا جا رہا ہے؟ بس آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, گرمی ہے, گرمی کے ساتھ ساتھ ایمان کی بھی گرمی ہے. آپ تو اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مزدور لوگ ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ اے سی ہے؟ آپ عرفان شاہ صاحب اگر آدھا گھنٹہ یہاں بیٹھے نا تو پھر آپ بھول جائیں گے. اچھا, ہاں, ہم یہاں پر کیمرے اور لائٹوں کے مقابل میں بیٹھے ہیں جناب, یہاں کوئی ایسی ویسی نہیں ہے. اپنے بڑے بھائیوں کا چینل ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک ان کے بہت بڑے مولانا ہیں, رضوی سید ہیں. جی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ لاسٹ ویک ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کو ضربت لگی ہے نا, صرف ان کو ہی نہیں اس دن ضربت لگی, اس دن 2 اور شخصیات کو بھی ضربیں لگی ہیں اسی دن ہی. ایک عمر ابن سعد, ان کو قتل کیا گیا اسی دن, اور حضرت معاویہ کو بھی اسی دن ضرب لگی تھی. وہ بھی تقریباً جو تھے ہاسپٹل میں تھے, کافی حالات خراب تھے, ان کی حالت خراب تھی, وہ بڑی مشکل سے بچے. تو میں نے کہا یہ تو چیزیں ہم نے بڑی زندگی میں پہلی بار سنی ہے, مولانا سے پوچھوں گا کیا اس میں کہ حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے؟ بہت بہت شکریہ جناب. جزاک اللہ, بہت شکریہ عرفان شاہ صاحب. بالکل سوال کی طرف دوبارہ چلتے ہیں کیونکہ نہ رکنے والا سلسلہ ہوتا ہے کالوں کا, پھر وہ سوال رہ جاتے ہیں. حضرت بی بی حاجرہ کی بات ہوئی. جی جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ عصمت مآب بھی تھیں, پاک دامن تھیں, چونکہ آپ نے ایک معصوم کو جنم دیا ہے. حضرت اسماعیل کے جو صلب مبارک سرکار دو عالم اور مولائے کائنات کو اپنے پشت میں رکھے ہوئے ہیں. جناب اسماعیل کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے نا. جناب اسماعیل وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ نے وسیلہ قرار دیا ہے اس پاکیزہ نور کے متحمل ہونے کا, کہ جو نور اول مخلوق ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولائے کائنات اور دیگر معصومین کا جو نور ہے. تو یقیناً آپ کی عظمت اپنی جگہ پر ہے, عصمت مآب بھی ہیں. آپ کی ادا ہم سب کے لیے
حج کے مناسک بن گئی. جتنے بھی آپ حج میں جا کے فریضے انجام دیتے ہیں, صفا و مروہ کی دوڑ آپ کی وہ ادا ہے. ٹھیک ہے, تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کیا کسی سے کمتر ہیں؟ ہرگز نہیں. اگر ہاجرہ نہیں تو ہاجرہ سے کمتر نہیں ہے, کیونکہ ہاجرہ کو بھی چھپا کر کے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے حضرت ابراہیم لے کے گئے تھے کہ کہیں صبر کا بند ٹوٹ نہ جائے. ہاجرہ ماں ہے, کہیں تحمل اور برداشت نہ کر سکیں, اس لیے خبر نہ دی حضرت ہاجرہ کو. اور جناب زینب کی آنکھوں کے سامنے سارا کا سارا خاندان کٹ گیا اور کٹا دیا اس بی بی نے, اور پھر شکر کا سجدہ کیا ہے. اس بی بی کا مقابلہ ہاجرہ سے بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کا اگر کوئی موازنہ ہو سکتا ہے تو خود آپ کی ماں کے ساتھ ہو سکتا ہے. سیدہ کائنات کے علاوہ کوئی بھی ثانیہ زہرا کا موازنے کے لیے نام نہیں آ سکتا, کوئی بھی نام نہیں آ سکتا. جناب ہاجرہ سے بھی بڑی عظمت والی ہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ان معصوم فہرست میں نہیں ہے تو پھر آپ کی اتباع جائز نہیں ہے یا آپ کی اتباع نہیں کرنی چاہیے؟ یہ جس کسی نے بھی کہا ہے عقیدے کے اعتبار سے نہایت ہی کمزور انسان ہے. اس کو اگر غلط فہمی کے شکار ہونے کے بعد اس نے کہا ہے تو اس کو توبہ کر لینا چاہیے, اس لیے کہ بی بی اسوہ ہیں, اسوہ حسنہ ہیں. قیامت تک کے جتنے بھی مجاہد ہیں نا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عزم کو سلام کرتے ہیں, اور اگر اتباع نہ کرے ان کی تو پھر کس کی اتباع کرے؟ چلیے آگے. کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھر بھی ہم نہ مانے. آیت نمبر 11 وہ جو ماتم کے حوالے سے یہ انہوں نے ایک آخری سوال پوچھا تھا کہ بی بی نے چہرہ پیٹ لیا. بالکل یقیناً وہ دلیل بنتی ہے, ماتم کے لیے قرآن کی دلیل ہے. وہ تعجب اور خوشی کے مارے اپنے چہرے کو پیٹا انہوں نے کہ قرآن کا فسکت وجہہا, اپنے چہرے پر اس طرح مارا, پیٹا. اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان اسی لیے کر دیا کہ کہیں یہ جو بار بار ہر چیز کو بدعت کرنے والے ماتم کو بھی بدعت نہ سمجھ لیں, قرآن میں دلیل کے طور پر اس کو رکھ دیا. یقیناً وہ دلیل ہے قرآن مجید. سجاد صاحب میں سعودی عرب سے, ان کے 2-3 سوال ہیں, کچھ ذاتی صحت کے متعلق ہے, لیکن ان کا جو بیسک ایک سوال تھا قبلہ جو ہے وہ کیسے کب کیوں تبدیل ہوا تھا اور کس نے تبدیل کیا؟ سرکار دو عالم کو وہی نازل ہوئی جب یہودیوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ تم کون سا نیا دین لے کر آئے ہو, تم بھی بیت المقدس ہی کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہو. یہ جو ناسخ و منسوخ کی بحث ہے قرآن مجید میں کہ اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ کے دل میں جو تکلیف ہوتی ہے اس بات کو لے کے, یہودی جو طنز کرتے ہیں, تانا اور تشنیع سے کام لیتے ہیں, ہم حکم دیتے ہیں کہ اب اپنا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دیں, نماز خانہ کعبہ کی طرف. اسی وقت ہو گیا. مسجد بھی موجود ہے, مسجد ذوالقبلتین. اس دفعہ ہم گئے تھے تو بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے 2 محراب والی مسجد کو, وہ جو بیت المقدس کی طرف جو محراب تھا اس کو ختم کر دیا. یہ جتنے بھی آثار ہیں نا, آثار قدیمہ جن سے ایمان تازہ ہوتا ہے, ان بدبختوں نے اس کو ڈھانا شروع کر دیا, ختم کر دیا. بہانہ ہے کہ لوگ غلطی سے اس کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ جاتے. کون نہیں جانتا کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کے نماز پڑھنا چاہیے؟ کون سا وہاں پر حاجی ہے کہ جو غلطی سے جا کے غلط ہو جا کے نماز پڑھتا ہے؟ اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقت ہی کو آپ بدل دو. یہ ظلم تو اس کے ساتھ ہوا ہے. اب رہی بات کہ آپ کے ساتھ کون بدلا ہے, آپ کے حکم کے ساتھ سب سے پہلے مولا کائنات جو آپ کے ساتھ تھے, رخ آپ نے مولا کائنات نے بھی اپنا بدل دیا. اس کے بعد آہستہ سے جیسے جیسے متوجہ ہوئے صحابہ کرام بھی بدل گئے. اس میں کسی اور کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے. جی وہی سے ہوا بالکل ایگزیکٹلی. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بہن کہاں سے بات کر رہے ہیں, تعارف کرائیں گے؟ میں صرف حسین بات کر رہی ہوں لندن سے. مولانا صاحب کو بھی اور آپ کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. ایک کوشچن کرنا ہے, وہ آپ کے ٹاپک سے تو ریلیٹ نہیں ہے, دوسرے ماہ رمضان سے نہیں ہے. وہ ہم لوگ قبر میں مرنے کے فرسٹ ڈے یا مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا, اور کیا ہم لوگ تو قیامت کے دن نہیں ہوگا ہم لوگ کی سزا یا جو بھی ہے, یا سزا یا جس نے نیک انسان ہے اس کی کیا اسی دن ہی شروع ہو جائے گی؟ تو اس کے ذرا پلیز تفصیل بتائیں, بہت ہمیں کنفیوژن ہے اس بارے میں.
ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ہم سب پچھلے سوالات کی طرف چلتے ہیں جی جو ہمارے ہوئے تھے. اور سجاد صاحب کو آپ نے قبلہ کے حوالے سے بالکل جواب دے دیا. ان کا ایک سوال یہ بھی تھا، ان کی جو زوجہ ہیں وہ شدید بیمار ہیں، 400 کے قریب ان کو شوگر ہے، نماز کیسے پڑھیں کیونکہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتی ہیں، اور پھر ان کی اپنی صحت بھی بہت خراب ہے. جی پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی زوجہ کو بھی، خود ان کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. تمام مومن و مومنات اس وقت افطاری کا وقت ہے، دعا قبول ہونے کا وقت ہے. ان کے حق میں دعا کر دیجئے، بیچارے وہاں دشمنوں کے ررغے میں ہیں اور مولائی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں. دعا کر دیجیے گا، آپ بھی آمین کہیے گا. پروردگار ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، ان کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اور اس طرح ان کا جو ایمان ہے اس کو سلامت اور قائم فرما. ان کی زوجہ کے لیے اگر بیٹھ کے پڑھ سکتی ہوں تو بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہوں تو کھڑے ہو کر پڑھیں. نہیں بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے تو لیٹ کے بھی پڑھیں. بہرحال نماز بہرحال ان کو پڑھنی ہے. جس حالت میں بھی وہ پڑھ سکتی ہوں، جو میکسیمم کر سکتی ہوں وہ کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرے گا. کوئی مشکل انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور ان کے لیے پریشانی کے لیے میں سجاد صاحب کی خدمت عرض کروں کہ آپ یا قوی و یا مقوی کا ورد کریں. اللہ قوی ہے، قوت والا ہے، مقوی جو طاقت دینے والا بھی ہے، قوت دینے والا بھی ہے. اس کا ورد کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا. اہل بیت اطہار کی یقیناً خاص عنایت آپ کے اوپر ہوگی انشاءاللہ. مقصودہ بہن، مقصود فاطمہ بہن ہیں برمنگھم سے، کہتی ہیں کہ پاکستانی ٹیلی ویژن لگایا تھا، پاکستانی کوئی چینل لگایا تھا، اس پہ مولانا صاحب تشریف رکھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی حجاج بن یوسف جو تھے انہوں نے قرآن کی زیر و زبر کروائی. حجاج یوسف بن ثقفی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک کہ کسی سید کا خون نہیں کر سکتا نہ کر دیا جائے. حذاق. اس حد تک یہ سادات کا دشمن تھا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دشمن تھا. خونی تھا، درندہ تھا. آج جتنے داعش اور آئیسس ہیں یہ اسی کی اتباع کرتے ہیں. جہاں تک اعراب گزاری کا تعلق ہے، مولا علی کے شاگردوں نے یہ کام کیا. اس کے زمانے میں ہوا تو لوگوں نے اس کے نام سے منسوب کر دیا. ہر کوئی اپنے زمانے میں جو بادشاہ ہوتا ہے چاہتا ہے کہ جتنے اچھے کام ہوئے نا وہ بھی اپنے نام کر دے. بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ دوسروں کے نیکیوں کو جو ہے نا، دوسروں کے کارناموں کو اپنے کھاتے میں ڈال کر کے کریڈٹ لے جائیں کہ جی ہم نے کیا، ہمارے زمانے میں ہوا تو ہم نے کیا. تو اس طرح اس کا بھی نام جو ہے لیا جاتا ہے. جبکہ حجاج بن یوسف ثقفی قابل تعریف کسی لحاظ سے نہیں ہے. چلیے آگے. اور قرآن کے 30 پارے، قرآن کے 30 پاروں کا جو کانسیپٹ ہے یہ عربوں میں یا ایرانیوں میں نہیں ہے. میڈل ایسٹ میں کسی نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں بنائی. یہ بر صغیر کے علماء نے اپنی سہولت کے لیے یا 30 دن جو تراویح پڑھانے کے لیے 30 پارے کر دیے، یا پھر اپنے قرآن مجید کو ماہ مبارک رمضان میں ختم کرنے کے لیے 30 حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کر دیا. اس کی کوئی اتھینٹک قرآن سے یا رسول اکرم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ قرآن کو آپ 30 حصوں میں 30 پاروں میں جو ہے نا تقسیم کرو اور 30 پارے ہی قرآن مجید کے ہیں. قرآن کی آیات بسم اللہ سے لے کے والناس تک ہیں، 114 اس کی صورتیں ہیں. اب اس کو ہم 30 پاروں میں ڈال دیں یا ہم اس کو 20 پاروں میں کر لیں اپنی سہولت کے حساب سے. بہرحال یہ بر صغیر میں زیادہ تر اس طرح کی بات ہوتی ہے. میری نالج میں بہت زبردست اضافہ ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سید، اور مرشد صاحب کو بھی السلام علیکم. سید میرے دل سے آپ کے لیے آج دعا نکل رہی ہے کہ مولا آپ کو ہمیشہ آباد رکھے اور آپ کا پاک بی بی کا سایہ آپ پر ہمیشہ کے لیے قائم رہے، اور میرے بھائی سید کاظمی صاحب کا بار بھی رہے. آپ نے آج جو بات کہی ہے سید، یہ بات ایک بڑی دلیری اور ایک عقیدے کی مضبوطی کی بات آپ نے کی ہے. میرا دل دکھ رہا تھا، میں ٹی وی پر نہیں کہنا چاہتا کہ کون لوگ تھے لیکن کچھ کہنے لگے ہیں یہ باتیں. تو آپ کو قیامت تک مولا آباد رکھے، آپ کی اولاد ساری زندگی آپ کی نسلیں آباد رہیں. شکریہ.
کہ جی سوال کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کا یقین اس قدر مکمل اور پختہ ہو جائے کہ کوئی سوال نہ رہے. مولانا صاحب اب سیدہ بہن شمفٹ سے ایک تو سوال ان کا وہ میں بعد میں آپ سے کروں گا, ایک جو سوال اور تھا وہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ بھاگا کون کون تھا یا رہ کون کون گیا تھا. تو یہ بتائیے گھاٹی میں کتنے لوگ تھے؟ شیب ابو طالب میں اصل میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دشمنی جو کفار قریش کو تھی وہ عبد المطلب کی اولاد سے تھی. جلن قریش میں جتنے تھی دوسرے جو قبائل تھے ٹرائب سارے بنو ہاشم سے جلتے, بنو ہاشم سے تھی, اور یہ وہی بنو امیہ اور بنی ہاشم شیب ابو طالب کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ صرف خاندان والوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا. عجیب بات یہ کہ اس زمانے میں حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے تھے اور بھی 2-4 لوگ مسلمان ہو چکے تھے, لیکن کوئی قریب بھی نہیں آیا, نہ ان کی مدد کے لیے آیا, نہ جو خلاف تھے خاندان عبد المطلب کے انہوں نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا. یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے کہ صرف اور صرف خاندان ابو طالب علیہ السلام کو ٹارگٹ کیا گیا, ناکہ بندی کی گئی, اقتصادی پابندیاں لگائی گئی اور سوشل بائیکاٹ کیا گیا, اکنامک بائیکاٹ کیا گیا کہ نہ وہاں سے کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے آئے تو اس کو بیچا جائے گا, نہ یہاں باہر سے کوئی چیز اندر پہنچائی جائے گی, تاکہ وہ اس گھاٹی میں شیب ابو طالب کی ایک جگہ تھی حضرت ابو طالب سرکار ابو طالب علیہ السلام کی, وہاں پر یہ گھٹ گھٹ کر مر جائیں. اس میں جس نے ان تمام مشکلات میں بھرپور ساتھ دیا ایک ابو طالب تھے, باہر سے جو جرأت کے ساتھ جاتے تھے اور ضرورت کی چیزیں لاتے تھے, اور اندر سے خدیجہ تھی جو اپنا سارا خزانہ کھول کے رکھ دیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر یہ مال آپ کے کام نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا, کس کے کام آئے گا. تو یہ تو جناب خدیجہ کا مال اس میں لگا, دوسرا حضرت ابو طالب کی جانفشانیاں, قربانیاں اور مولا کائنات کی بہادری اس میں شامل ہے, اور ابو طالب کی اور اولاد نے بھی جو کیا. تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں کسی کو بھی, شاید یہی وجہ ہے کہ شیب ابو طالب کا بعض مولوی ذکر تک نہیں کرتے, کیونکہ اس میں کسی اور کی بات ہے ہی نہیں, کسی کا دور تک کوئی بھی جو ہے کسی کا تعلق نہیں نظر آتا. اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں اس کا ذکر ہی نہ کرو, کیونکہ اس میں دوسروں کے لیے سوالات کھڑے ہوتے. چلیے آگے. بی بی ختیجہ سے اب بات وہی ہے کہ جب شعیب ابو طالب جب ہو رہا تھا اس وقت جب ان لوگوں نے نہ اس مشکل میں مدد کی, نہ اس مشکل کو کم کرنے کی کوشش کی, بلکہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے, تو بعد میں پھر بی بی ختیجہ سے رشتے کو کہاں تک وہ اپنے ذکر کرتے. ان کا سوال یہی تھا کہ اہل سنت جو ہیں وہ اس عرصے کو بہت کم ذکر کرتے ہیں اس کا. جی ہاں, ایسا کیوں ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ وہاں پر کسی اور کی قربانی نظر نہیں آتی ہے, صرف حضرت ابو طالب ہیں, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں, اور مولا کائنات اور ابو طالب علیہ السلام کے دیگر فرزند ہیں. عرفان شاہ صاحب ہیں ہمارے ریگولر ویور ہیں, کالر ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جس رات حضرت علی کو مولا کائنات علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا 19 کی صبح فجر کے وقت, تو خوارج نے پلان کیا تھا. ان کے نزدیک معاویہ بھی غلط تھا, مولا کائنات بھی ان کے نزدیک غلط تھے, تو بیک وقت انہوں نے 3 شخصیتوں کو ختم کرنے کے لیے پلان کیا تھا. مصر میں عمرو بن عاص کو, دمشق میں معاویہ ابن ابو سفیان کو, اور کوفے میں میرے مولا علی علیہ السلام کو. معاویہ ہمیشہ کی طرح بہت کم مسجدوں میں جاتے تھا اور دوسروں کو بھیج دیا کرتا. اس دن بھی وہ نہیں گیا بہانہ کر کے کہ میری طبیعت خراب ہے, اور وہ تو گیا نہیں, زخمی بھی نہیں ہوا, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. جی السلام علیکم جناب. عظیم نقوی بول رہا ہوں, قبلہ کی خدمت میں بہت بہت سلام. سوال سے چھوٹا سا جلدی سے یہ ہے کیونکہ ٹائم بھی ہونے والا ہے کہ بات شعیب ابی طالب کی ہو رہی ہے, تو میری ایک چیز نظر سے گزری کہ جس میں یہ تھا کہ جناب خدیجہ کو ان لوگوں نے ایگزیمشن دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا بائیکاٹ ہم نہیں کرتے کیونکہ آپ کا تعلق بنی ہاشم سے نہیں ہے. تو قبلہ اس کو ذرا تصدیق کریں گے کہ یہ بات کیا صحیح ہے؟ تو لیکن جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام کہ انہوں نے کہا نہیں کہ جہاں محمد میں وہاں رہوں گی, اور انہوں نے اس کو آپشن کو آپٹ نہیں کیا تھا. تو قبلہ ذرا اس پہ پلیز روشنی ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. چلیے, انہوں نے کہیں روایت پڑھی یا سنی ہے
اگرچہ جناب خدیجہ کو شادی کرنے کے بعد ہی ان کے رشتہ داروں نے، ان کے قبیلے نے بیکاٹ کر دیا تھا، ویسے بھی بیکاٹ کر دیا تھا. چلیے میں ذرا پر یہاں کہنے پر مجھے تھوڑی سی اشتباہ ہوئی ہے. جی نقوی صاحب جناب. کاظم بھائی ٹائم بھی نہیں ہے، صرف ایک منٹ ایک چھوٹا سا پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی قبلہ نے بڑے مدلل طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے ستاروں کی بات کی اور ستاروں کی تشبیہ دینے والوں کی بات کی. تو آخر میں ایک چھوٹا سا جلدی سے سوال پوچھتا ہوں کہ قبلہ ستاروں میں بھی تو قسمیں ہیں. کوئی دمدار ستارہ بھی ہوتا ہے جو ملک پہ آ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے. کوئی ستارہ ایسا بھی ہے جس کو سحری کا ستارہ دے کے منزل ملتی ہے. کوئی ستارہ ایسا ہے جو شادی کے پیغام دے کے بھی آتا ہے. تو ستاروں میں اگر اقسام ایسی ہیں تو پھر صحابہ میں ایسی اقسام نہیں ہو سکتی. اس پہ آپ تھوڑا سا بتا لیں، مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے بتاتے. تھینک یو ویری مچ. جی تو میں نے اشتباہ یہاں کیا تھا کہ 3 لوگوں پر اٹیک خوارج نے کرنے کا بندوبست کیا تھا، وہ بھی مسجدوں میں جا کے اٹیک کرنے کا. یہیں سے پتہ چلا کہ آج بھی اگر مسجدوں کو اٹیک کیا جاتا تو یہ خوارج ہی کی بدعت پر چلنے والے لوگ ہیں. مان لینا پڑے گا، چاہے آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں، مسجدوں میں اٹیک ہمیشہ خوارج نے کیا ہے. یہ بات مسلم ہے کہ اس وقت بھی خوارج نے پلان کیا تھا مسجدوں میں یہ جب آئیں گے تو مار دیں گے. عمرو عاص کی جگہ پہ میں نے معاویہ کا نام لیا. عمرو بن عاص جو ہے وہ گیا نہیں تھا یا اس کو خبر ہو چکی تھی کسی طرح، بہرحال وہ نہیں گیا، کسی اور کو بھیج دیا، اس کو مار دیا گیا، بیچارہ وہ مر گیا، زخمی بھی نہیں ہوا کیونکہ وہ گیا ہی نہیں تھا. معاویہ کو البتہ تھوڑی سی پیر پہ جو ہے نا یا ران پہ جو ہے کسی نے جو ہے وار کی تھی، لیکن اس کے بعد پکڑ لیا گیا. معاویہ سیو ہو گیا، زخمی تھوڑا سا ہوا تھا. مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے اور مولا کائنات کو سب پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن چونکہ آپ رضا الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں اور آپ مشیت خدا کے مقابل میں تلوار نہیں چلانے والے، وہ بھی نماز میں. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مولا علی کو کسی میدان میں کسی نے نہیں مارا، جبکہ ہر بار آپ میدان کے درمیان میں ہوتے تھے. مارا تو بزدل ترین ذریعے سے مارا جب آپ حالت سجدہ میں تھے. جی تو پھر وہ تو بات صحیح ہے ان کی کہ تینوں پر حملہ ہوا تھا، معاویہ صرف زخمی ہوا، بچ گیا، مولا علی کی تو شہادت ہو گئی، اور وہ جو عمرو عاص تو وہ گیا نہیں تھا اپنی اس میں. سجدے میں شہادت نہیں ہوئی کیونکہ سجدے کی شہادت جو تھی وہ پھر صرف مولا علی علیہ السلام کے لیے مخصوص تھی کہ یہ شہادت سجدے میں کربلا میں ہی ہوگی جس سے دین بچے گا. مسز حسین لندن سے کافی پریشان تھیں، سوال کیا انہوں نے کہ قبر میں حساب ہو جائے گا، اسی دن ہوگا، اور اسی دن ہو گیا تو پھر قیامت کے دن. لوگوں کی عقیدے اور اعمال کے لحاظ سے لوگوں کے عذاب اور ثواب کا جو مرحلہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ہر کسی کا الگ الگ ہے. کچھ لوگوں کو مرنے سے پہلے ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سکرات ایک عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے قبر میں آنے تک کوئی تکلیف نہیں ہوتی، قبر میں آنے کے بعد ان کی عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے مزید جو ہے نا تھوڑی سی مہلت ملتی ہے، بعد میں جا کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کیٹیگریز الگ الگ ہیں، ایک بہت بڑی واسٹ ٹاپک ہے، اس پر ہم تفصیل سے جو ہے وہ اس وقت بیان نہیں کر سکیں گے، لیکن مختصر یہ ہے کہ ہر کسی کو بہرحال فشار قبر سے گزرنا ہوگا. فشار قبر سے بچنے کے لیے 3 ہی باتیں ہیں کہ آپ صلہ رحمی کریں، اخلاق اپنا درست کریں، واجبات کو انجام دیتے ہوئے دوسروں کے لیے صدقہ دیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں، تاکہ پہلی رات جو ہے ہمارے لیے زیادہ بھیانک ثابت نہ ہو. نقوی صاحب کا دوبارہ گلاسگو سے فون تھا، دمدار ستارے. ستاروں کی بھی 2 قسم ہیں، خود کہتے ہیں ستارے نحس بھی ہیں اور سعد بھی ہیں، منحوس ستارے بھی ہیں اور مبارک ستارے بھی ہیں. اب جب ستارے اس طرح ہیں تو یقیناً اگر اس تشبیہ کو مانیں تو اس طرح کی بھی مسائل ہوں گے، لیکن بعد والا جو جملہ ہے نا وہ ہے کہ جو ہرگز کسی عقل میں نہیں آتا، وہ یہ کہ تم کسی کے بھی اقتدا کر لو ہدایت پا جاؤ گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آخری کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں ایک کوشچن پوچھ رہے ہیں. تعارف کرائیں گے؟ سید زاہد مینچسٹر سے. سید زاہد صاحب فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے. بھائی میں یہ پتہ کرنا ہے کہ اگر کوئی بندہ سحری کے بغیر روزہ رکھ لے تو آیا وہ روزہ ہو جاتا ہے یا کہ اس کو کس طرح سے ہے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟
اور سیکنڈ یہ پوچھنا کہ آیا روزے کے دوران روزہ دار اپنا مسواک و یا دانت کے برش وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ نا. ٹھیک ٹھیک. ابھی آپ کو جواب دے دیتے ہیں بھائی. آپ پہلی بات تو سن لینا. جی بسم اللہ. اب سنیں آپ کا جواب ہم دے رہے ہیں. سحری کرنا مستحب ہے، اچھا ہے، ثواب ہے کہ آپ خالی پیٹ روزہ نہ رکھیں، کچھ کھا لیں. واجب نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ کا روزہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے اور آپ کے روزے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. روزے کی حالت میں ٹوتھ برش یوز کرنا الاؤڈ ہے، جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں. اسلام نے صفائی، طہارت، نظافت کا بڑا خیال رکھا ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اس کی جو تھوک ہے، جو لعاب منہ میں بنتا ہے، اس کو نہ نگلیں. اگر حلق کے نیچے اتار لیں گے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ نگل نہیں سکتے، نگلنا نہیں چاہتے ہیں اور خالی منہ کے اندر ہی وہ جو پیسٹ ہے وہ رہتا ہے، اس کے بعد آپ کلی کر دیتے ہیں، تو آپ کا روزہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے اور ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی صحیح ہے. جی ٹھیک ہے مولانا صاحب، مختصر پھر کہوں گا، وقت دامن وقت ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. ایکسٹرا منٹ لے لیا ہم نے. آخری دوسرا عشرہ رمضان کا آپ کیا مومنین کے لیے کیا پیغام ہے کہ اس دوسرے عشرہ مغفرت میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اللہ کی مغفرت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کسی کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. کوشش کریں کہ بھرپور ان لمحات سے، ان راتوں سے، ان دنوں سے استفادہ کریں اور استغفار کیا کریں. اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی طرح کی کمی نہیں ہے. بڑے سے بڑے گناہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن دو باتیں ہیں کہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اگر دوسروں کے حقوق کو پامال کیا ہے تو وہ معاف نہیں ہوں گے. خود انہی کے پاس جا کر معافی مانگنی پڑے گی. حقیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے کہ معافی مانگنے کا بہترین طریقہ یہ کہ آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اپنے مومن فیلوز کو معاف کرنے کا. جب آپ معاف کرنا شروع کر دیں نا، جو میرا گنہگار میں معاف کرتا ہوں، یہیں سے اعلان کرتا ہوں، جس کسی نے بھی میرے خلاف باتیں کی ہیں، سازش کی ہے اور تہمت لگائی ہے، گستاخیاں کی ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگائے ہیں، میں اس وقت اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کی مغفرت کو جذب کرنے کے لیے معاف کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے ابھی جو بھی گناہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے معاف کرے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم جب معاف کرنے کا جذبہ پیدا کر لینا تو کوشش کریں کہ اللہ سے بھی معافی مانگیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. ہم سب کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بڑا مہربان خدا ہے، اس کی مہربانی ہمارے شامل حال ہو. اسی دعا کے ساتھ ہم گفتگو کو تمام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی خوبصورت پروگرام، اور پھر ختم ہو گیا وقت. 90 منٹ کہاں چلے گئے نہیں پتہ چلتا. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. کیجئے سوال، آپ کا پسندیدہ پروگرام، وہ پروگرام جس کا آپ ہمیشہ انتظار کرتے ہیں تاکہ آپ کو لگی پیاس جو ہے وہ بجھائی جا سکے، آپ کے علم سے سیراب کیا جا سکے. اگلے ہفتے تک کے لیے انتظار کیجیے گا اور ذہن میں رکھیے گا کہ کیجئے سوال میں جو کچھ بتایا جاتا ہے اس پہ ریسرچ ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ویک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.